صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، یہاں تک کہ یقین کر لے کہ جو بات ہونے والی ہے وہ کبھی ہٹنے والی نہیں ہے، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ کبھی اس پر واقع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ رہیں، انتہائی ریلیونٹ اور انتہائی انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین، اگر مس کریں گے تو یقین مس کریں گے، کیونکہ آج بدشگونی کے اسباب، وجوہات اور تدارک پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا ایک کراس چیک کر لیتے ہیں، ایک لسٹ نکالیے، ایک چیک لسٹ اپنے پاس رکھیے ذرا، اور میری گفتگو ذرا سنتے جائیے اور اس پر ٹک مارک کرتے جائیے گا۔ بدشگونی ناظرین بیسکلی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عالمی بیماری ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں، کوئی کام کرنے کی ابتدا میں یعنی اگر کوئی ٹوک دے تو اسے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی تو اب یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولنس کی آواز تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر اگر جوتا آ جائے تو اسے بدشگونی خیال کرتے ہیں۔ کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ اگر پھڑکنے لگے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو اسے حکومت پر بھاری خیال کیا جاتا ہے۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مرغا اگر دن کے وقت اذان دے دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ پہلا گاہک اگر سودا لیے بغیر دکان سے چلا جائے تو اسے بدشگونی خیال کیا جاتا ہے۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص اگر فوت ہو جائے خدا نخواستہ، یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں تو اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تصور کیا جاتا ہے۔ کسی کا کنگا اگر استعمال کر لیا جائے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا۔ خالی برتن یا چمچ اگر آپس میں ٹکرانے لگیں تو گھر میں جھگڑے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ بچے کے دانت اگر الٹے نکلے تو ننیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں اگر کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ بچہ سویا ہو یا اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر اگر چلا جائے تو بچے کا قد چھوٹا ہو جائے گا، یہ یقین کیا جاتا ہے۔ مغرب کے بعد دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزرتی ہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ رات کو آئینے میں دیکھنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ انگلیاں چٹکانے سے عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست سمجھا جاتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت
عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں یا کچھ چرا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے نومولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑنے نہیں چاہیے، اس سے بچے کے جسم میں درد ہوتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ یورپی ممالک میں ناظرین کچھ عادات ایسے جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، مثلا عمارتوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی، اسپتال کے جو بیڈز ہوتے ہیں اس میں 13 نمبر کا بیڈ نہیں ہوتا، رات کے وقت کنگھی کرنے سے، چوٹی کرنے سے یا ناخن کاٹنے سے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست سمجھا جاتا ہے۔ گھر کی چھت یا دیوار پر اگر الو بیٹھے تو اسے نحوست سمجھا جاتا ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ مغرب میں الو کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو یہ بھی بدشگونی سمجھی جاتی ہے، صاحب آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی، جانے دیجیے نا اس کو۔ اگر خرگوش راستے سے گزر جائے تو خود بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمک بکھر جائے تو یہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ کسی کے پیچھے سے آواز دینے سے اسے بدشگونی گردانا جاتا ہے۔ دو بیٹیوں کی شادی اگر اکٹھی کر لی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک خوش نہیں رہے گی۔ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا لگایا جاتا ہے۔ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کیا جاتا ہے۔ ٹانگیں ہلانے سے دولت کے جانے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح منڈیر پر اگر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کا تصور ہے۔ چھینک آئے تو کوئی یاد کر رہا ہے۔ فلاں پتھر اور ہنسا مبارک ہے اور فلاں منحوس ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک یا بال وغیرہ گرے تو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ جائے نماز کو الٹا کر دو ورنہ شیطان جو ہے پڑھنے لگے گا، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ضعیف الاعتقادی ہے ناظرین۔ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع و ضرر، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی وقت زمانہ، کوئی درخت، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی عدد، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی ستارہ منحوس نہیں ہوتے ناظرین۔ یاد رکھیے گا انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، کیٹیگوریکل فیصلہ ہے قرآن کا۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے کام سے ہٹ جائے اس نے شرک کیا۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ اب اس لسٹ کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا اور تمام باتوں کو اس میں سے ڈسکارڈ کر دیجیے۔ موضوع آج کا بڑا ریلیونٹ ہے، ٹچی بھی ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بین الاقوامی بیماری ہے، لیکن میرا خیال ہے ابتدا بدشگونی، بدفعلی اور توہم پرستی سے مراد کیا، ذرا اس کی تھوڑی ڈیفینیشن بتائیے، پھر اسلام سے پہلے ان عقائد کی جو تاریخ تھی ذرا وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی اصل اور اس کی حقیقت اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا آپ کو اپوزیشن کے طور پر بہت ساری باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں کہ یہ دیکھو نئی باتیں لے کر آ گئے، ہمارے اجداد اور ہمارے بزرگوں میں یہ چیزیں چلی ہوئی آ رہی ہیں، اور یہ مولوی صاحبان نے جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور یہ نئی چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا، نانا نانی، دادا دادی سب کرتے ہوئے آ رہے تھے، بالکل۔ اسی اعتبار سے یہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں شریعت کے احکامات مقدم ہیں اور وہی ساری حقیقت ہم نے اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچانی ہے۔ دیکھیے، جب ہم بدشگونی، بدفعلی اور توہم پرستی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ ہیں کیا چیزیں، اس کے حوالے سے علم سے آگہی ہونا ضروری ہے۔ بہترین تعریف وہی ہوگی کہ جسے کائنات کے تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے واضح فرما دیا ہو۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بدشگونی کی تعریف ارشاد فرمائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرہ ما امضاک او ردک، فرمایا بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے۔ اچھا، بدشگونی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرما دی۔ اس کی اگر مزید وضاحت کریں اور اس کو ایلوبریٹ کریں تو علامہ قرطبی نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے صرف شگون، بد یا نیک نہیں، شگون کی تعریف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا۔ اب وہ جو دلیل پکڑی جا رہی ہے وہ احسن بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ احسن ہو جس دلیل کو پکڑا جا رہا ہے تو وہ نیک شگون میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ جو بری ہے، جو غلط ہے،
تو اسے ہم بدشگونی میں تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بدشگونی کا حوالے سے ذکر فرمایا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کسی کام پر آمادہ کرنے اور کسی کام سے روکنے. یعنی اس سے میں اگر آسان الفاظ میں مراد لوں کہ کالی بلی، کیونکہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بہت آسان، کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، جی آج کا دن خراب ہو جائے گا، تو یا تو وہ کوئی اس کے راستہ کاٹنے پہ ہم کوئی کام پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ فرض کیجیے صدقات دے دو، خیرات کر دو، یا مطلب جو ہے راستہ تبدیل کر دو، یا اس کام سے رک جاؤ، کام سے روک دیے. یہ جو ڈیفینیشن اس کی دلیل یہ پکڑی گئی، بلی گزری، دلیل یہ پکڑی کہ مجھے نقصان ہوگا، اور اس دلیل کے پکڑ کر اس عمل کو ترک کر دیا، یہ بدشگونی، یہ بدشگونی ہے نا، یہ بدشگونی. اور پھر اگر یہ دلیل پکڑی کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا لیکن یہ جانا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور بھی اس رستے کو ترک نہیں کیا بلکہ اسی رستے سے گزر گئے، تو فرمایا کہ یہ بدشگونی کا رد ہوگا. یہ بدشگونی کا رد ہوگا کہ جو تصور، جو اسلام کا تصور نہیں، ایسا جب خیال کوئی ذہن میں پیدا ہوا تو اس خیال کو رفع کیا، دور کیا اور اس پر عمل کر کے بیان کر دیا کہ اس طرح کی حقیقت کا میرے قلب و ذہن میں کسی قسم کا کوئی گمان اور کوئی خیال موجود نہیں. اور اگر کوئی خیال آ گیا اور اس خیال کے تدارک کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی یا موضوعتین پڑھ لیا، اپنے یہ تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ان خیالات کو رفع کرنے کے لیے خود حضور علیہ السلام کی فرمان ہے کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بشر ایسا نہیں کہ جس پر ان گمانوں کا، خیالوں کا اور ان شگونوں کا اثر نہ ہوتا ہو، لیکن اللہ رب العزت اسے توکل کی برکت سے ان چیزوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اور یہی توکل ہی ہوتا ہے جس کی سبب سے آپ کی زبان پر معوذتین جاری ہو جاتے ہیں یا آپ پر کی زبان پر کوئی اور کلمات جاری ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے توکل ہی کی ایک علامت قرار دی جاتی ہے. ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. بدفعلی اور توہم پرستی. توہم پرستی کی جب ہم بات کریں، آسان لفظوں میں اگر لغوی طور پر توہم پرستی کا معنی لیا جائے تو توہم پرستی کہیں گے وہم کو پوجنے والا. توہم پرست کون ہے؟ وہم کو پوجنے والا، وہم کی پرستش کرنے والا. ٹھیک ہے. اور جب یہ وہم کی پرستش کرنے والا ہے تو اب اس کی تعریف کیا کریں گے؟ خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے. اچھا. خوف یا جہالت کی وجہ سے کبھی انسان نقصان کے خوف سے وہم کھاتا ہے، اور کبھی یہی بات کہ نئی باتیں کہاں سے لے کر آگے. اب تک ہمارے گھروں میں یہی ہوتا رہا، جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقیدے پر یقین رکھنا. اب چونکہ غیر عقلی کی تعریف اس لیے ذکر کی گئی کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام ہر بات عقل کے مطابق فرماتا. اس لیے اگر کوئی ایسا تصور اور خیال جو غیر عقلی ہوگا، اسلام کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو کلیئرٹی بڑی زبردست آ گئی علامہ صاحب ابتدا میں، اور میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا آپ بھی ذرا سا انپٹ اس حوالے سے بھی ڈالیے گا کہ عرب کے معاشرے میں جو فال نکالنے کا تصور تھا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا آپ. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق بدشگونی، بدفعلی اور توہم پرستی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام اور گزشتہ قوموں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے نبیوں پر اور نبیوں کے اصحاب پر یہی تہمت لگاتے تھے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، وحدانیت کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، تو وہ ان کو بدشگون کہتے تھے اور بدفعال کہتے تھے اور منحوس کہتے تھے انہیں. قالوا طیرنا بک وبمن معک. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تمہیں جو ہے بدشگون اور بدفعال اور منحوس سمجھتے ہیں. جیسے اللہ صاحب نے ذکر کیا، قوم فرعون کا بھی یہی معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی سمجھتے تھے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب انہیں کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور اگر کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. الا انما طائرهم عند اللہ. فرمائے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. خیر و شر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آخری مثال دوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ شریف تشریف لائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے قدموں کی برکت سے یثرب جو ہے وہ طابہ اور طیبہ بن گیا. لیکن منافقین کا یہ اسلوب ذکر کیا گیا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اگر کوئی قحط ساری آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی تو کہتے کہ دیکھیں یہ آئے ہیں مدینے کے اندر اور ان کی وجہ سے آ گئی. اور اگر کوئی اچھائی ہوتی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا کرتے تھے. یہ ہمیشہ طریقہ رہا، اور تمام کفار نے، منافقین نے ہمیشہ
اللہ کے نیک بندوں پر یہ تہمتیں لگائی اور ان کو بدشگون قرار دیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ازلام کہتے ہیں پانسے ڈالنا اور تیروں کے ذریعے جو ہے وہ فال نکالنا, جو عربز میں ہوتا تھا, عرب کے اندر جو ہوتا تھا. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فرمایا یہ شیطانی عمل ہے, گندا عمل ہے اور اس سے تم بچو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. فرمایا کہ یہ پانسے ڈالنا اور تیروں کے ذریعے فالیں ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے اور بہت بڑا غلط کام ہے. فرمایا کہ تم اس کی طرف بالکل نہ آؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو دین حضور علیہ السلام لے کر آئے اس دین کے اندر تمام یہ بدفعلی اور بدشگونی اور جتنے اس قسم کی چیزیں ہیں سب کا رد کیا ہے کہ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک فتوے کے اندر فرمایا جو کاہن کے پاس جاتا ہے, جو بدفعلی دیتا ہے, جو پانسے نکالتا ہے, فقد کفر بما نزل علی محمد. فرمایا جو کچھ نازل کیا گیا ہے, جو شریعت آئی ہے, اس کا مطلب سب کو لپیٹ کے اور سب کا انکار کر کے وہ تقدیریں لے کر ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے اور ان کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ میری تقدیر نکالو. تقدیر بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یمسسک بخیر فلا راد لفضلہ. فرمایا خیر اور شر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمہیں کوئی خیر پہنچے, کوئی شر پہنچے, کوئی مصیبت پہنچے تو یہ تمہارے شامت اعمال ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا, ورنہ تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے. بندہ مومن کو کسی بھی اعتبار سے زیب نہیں دیتا. حضور نے فرمایا کہ لا تیارۃ ولا عدوہ ولا ہامہ ولا سفرہ. فرمایا کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. فرمایا نہ تو بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ فرمایا کہ سفر کے اندر جو ہے, سفر کے مہینے کو خاص طور پر, یہ آگے مہینہ آ رہا ہے, سفر کے مہینے کو منوط سمجھا جاتا. اس کے اندر سفر نہیں کرنا, اس کے اندر شادی نہیں کرنی, اس کے اندر کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا. بھائی کیا کرنا ہے, سارا نظام حیات کو لپیٹ کر بند کر کے رکھ دینا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے انہوں نے تو کبھی یہ چیز نہیں کی. یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس پہ کھل کے ذرا سی بات ہونی چاہیے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی, اس سوسائٹی میں تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے جو رچاؤ ہے, تو بدشگونی, بدفعلی اور توہم پرستی کی جو وجوہات ہیں, اس کو اگر آج ہمارے بڑے بوڑھے خاص طور پہ گھر میں بیٹھے ہیں, کیونکہ نارملی یہ مسئلہ ان کا ہے اور نوجوان اسی وجہ سے ان باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری دادی نے کہا ہے, ہمارے دادا نے کہا ہے, ہماری نانی نے کہا ہے, ہمارے نانے نے کہا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً بڑا ہی پریکٹیکل اور لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا یہ موضوع ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے اہم موضوع پر لوگوں کو اویئرنیس دینے پر, کیونکہ دیکھیں بدشگونی جو ہے نا یہ ظاہری مرض نہیں ہے, یہ ہے روحانی مرض. اس کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسان کے قلب اور انسان کے دل سے ہے. درست. جیسے حسد انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا, ویسے ہی بدشگونی انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے. درست. جس طرح ظاہری بیماریوں کا علاج ضروری ہے, اگر آپ بدشگونی کا علاج نہیں کریں گے, جیسا بھی ذکر کیا گیا, قدیم سے قدیم ترین بیماری کہ فرعون بھی اس میں مبتلا ہے, اور جدید سے جدید ترین بیماری جو سرایت کی ہوئی کہ آج ہم جہاز تو اڑا رہے ہیں لیکن کئی جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہے کہ 13 نمبر کا ہندسہ منحوس ہے. یعنی آپ جہالت میں ہیں تو بھی آپ پر یہ بیماری سرایت کر رہی ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں تو بھی آپ میں یہ بیماری سرایت کر رہی ہے. 13 نمبر سیٹ نے الگ سے نہیں جانا ہے, الگ سے نہیں, جہاز نہیں پورے جی جی, یہ اتنا خطرناک مرض ہے. قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف یوں بھی اشارہ کیا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کر رکھی تھی, اپنا فرمان دے رکھا تھا, علم دے رکھا تھا, ایمان کس پہ لاتے تھے؟ کتاب پر نہیں, علم پر نہیں, تعلیم پر نہیں, جبت پر. جبت عربی میں کہتے ہیں بے حقیقت باتیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الطیرۃ من الجبتی,
یہ جو بدشگونی ہے نا یہ جبت سے ہے، یعنی بے تخیلاتی زندگی. ہاں بے حقیقت باتیں ہیں کہ جی میں 10 تک گنتی گنوں گا، اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کریں گے، یہ نہیں ہوا تو نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا؟ جی اس کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے. اگر سامنے سے یہ رنگ ظاہر ہوا تو میں اس پہ عمل کر لوں گا، یہ رنگ ظاہر ہوا تو نہیں کروں گا. بھائی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے. یعنی ہزاروں باتیں ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں ان کی حقیقت دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل صرف اپنے آپ سے من گھڑت باتیں نکال کے عمل کیا جا رہا ہے. قرآن نے فرمایا ہم نے تو کتاب دی تھی اور ایمان یہ لا رہے ہیں بے حقیقت باتوں پر. یعنی قرآن کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کونی لگ گئی ہے فوراً دعا کر لو قبول ہو جائے گی. قبول. اب یہ بات کہاں سے آئی جس کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے؟ تو قرآن نے متوجہ کیا جو میں کہوں اس کو مانو، جو تمہارا نفس کہتا ہے، جو تمہارا ذہن کہتا ہے. اچھا ایک قرآن کی آیت آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو اپنے ولیوں کو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بدشگونی ہے نا یہ خوف پر مبنی ہے. اچھا وجوہات میں ایک خوف ہے. ہاں یہ نفسیاتی مرض ہے کہ شیطان آپ کو وہم میں مبتلا کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے. یہ کام کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو یوں ہو جائے گا. ارے بھائی یہ خوف دل سے نکالو. اللہ کہتا ہے فلا تخافوہم وخافونی، ان چیزوں سے کیوں ڈرتے ہو کہ یہ مجھے نقصان دے دے گی، یہ ہنسا مجھے نقصان دے دے گا. ارے خوف رکھنا ہے تو اپنے رب کا دل میں خوف رکھو. درست. نبیوں نے کبھی اس چیز پر عمل نہیں کیا. امام بخاری فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تو تصویریں لگی تھی، نکلوایا ان کو. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہاتھوں میں فال کے تیر لیے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہوں وہ لوگ جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہے. ان دو بزرگوں نے کبھی بھی بدفالی کے تیر ہاتھ میں نہیں لیے. تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو اگر ہم خلاصہ کریں، سب سے پہلے ہماری جہالت سامنے آتی ہے کہ آپ کو یہ حدیثیں پتہ چلیں. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یہ بتاؤ کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب رب کی طرف سے ہے. چیزیں کوئی بھی، طوطا کوئی اثر نہیں دکھاتا ہے، پتے کوئی اثر نہیں دکھاتے ہیں. طوطا اثر دکھاتا تو جو بیٹھ کے نکلوا رہا ہے سب سے پہلے تو اس پر اثر دکھاتا. اور ستارے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، کہا ستاروں کی چالوں میں کہاں الجھتے ہو، میرا رب جہاں چاہے ستاروں کو پہنچا. تو یہ ایک تو نالج اور علم ہونا چاہیے کہ اصل سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں. ایک بات اور بتائیے علامہ صاحب، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ مذہب کے اوپر یہ جو تہذیب اور تمدن اور کلچرل مطلب جو نارمز ہیں وہ غالب آ گئی ہیں، مطلب اس کی وجہ سے وہ جو آئیڈیالوجی تھی ہندوؤں کی وہ اثر انداز زیادہ ہو گئی ہے اور مذہب کو ہم نے جو ہے پس پش ڈال دیا. جی اس کا تعلق جہالت سے ہی ہے. آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے شرک کیوں قرار دیا اس کو؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت والے لوگ تھے انہوں نے اس کا طریقہ اپنایا ہوا تھا، ہندو نے اس کا طریقہ. دوسری آخری بات یہ تقدیر پر ایمان کمزور ہو. یہ تو تقدیر پر ایمان ہے نا، یہ اگر کمزور ہو جائے گا تو آپ وہم میں پڑیں گے. علامہ صاحب ذرا بتائیے بدشگونی، بدفعلی اور توہم پرستی کے جو انفرادی، اجتماعی، دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں وہ کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب سب سے پہلے اگر ہم انفرادی نقصانات کی بات کرتے ہیں تو انسان کا تعلق اس کی نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور یہ جو بدشگونی ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے. چونکہ یہ باطنی امر ہے، جیسے علامہ اویس صاحب نے اس جانب بڑے خوبصورت انداز میں توجہ دلائی ہے. یہ باطنی اثر ہے اور انسان کی نفسیات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو شخص مستقل توہم پرستی اور بدشگونی کو لیے رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی نفسیات جو ہے وہ مضر سمت کی جانب نکل پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بدشگونی لینے والا اور توہم پرستی کو اختیار کرنے والا گویا کہ ایک نفسیاتی انسان ہے. اور جب وہ انفرادی طور پر وہ نفسیاتی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ نفسیاتی انسان اپنے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہے کہ
جناب ساری چیزوں کو وہ نیگیٹو ہی لے رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ جب وہ شخص معاشرے میں نکلے گا تو اس معاشرے پر وہ کیسے مضر اثرات مرتب کرے گا؟ بالکل تو ایک ذات سے جب یہ نفسیاتی بیماری نکلتی ہے تو پورے معاشرے کو وہ اثر انداز کرتی ہے۔ درست۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اس توہم پرستی یا بدشگونی کا جو دوسرا انفرادی طور پر کسی کی ذات میں نقصان ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان بہت جلد مایوس ہو جاتا ہے، اور یہ جو مایوسی ہے بندہ مومن کے لیے تو ہلاکت کے سوا کوئی اور شے نہیں، اللہ، کیونکہ میرے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی کو اصل اور اس کو حقیقت تصور کر کے اپنے امور میں اس کو اہمیت دینے والا اپنے آپ کو اپنے رب کی رحمت سے دور کر رہا ہے، اور مایوسی کفر تک بھی لے جاتی، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ جب وہ رحمت سے دور ہو رہا ہے تو جب وہ رحمت سے دوری ہے تو اس کی زندگی میں مایوسی ہے، اور جب وہ مایوسی اس کی زندگی میں آئے گی تو نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ وہ معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اب ان انفرادی جو نقصانات ہیں اس کو جب ہم معاشرے پر اجتماعی طور پر مرتب کرتے ہیں تو میں اگر یہ بات کہوں کہ ہمارے گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے جو دیگر امور ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں 80% جو کردار اور جو دخل ہے وہ اسی توہم پرستی اور بدشگونی کا ہے۔ بالکل، بلکہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں آپ یہ دیکھیے اسی خوف کی وجہ سے، مایوسیوں کی وجہ سے غلط ڈیسیجنز لینا شروع کر دیتا ہے۔ جی بالکل، وہ معاشی ڈیسیجنز بھی غلط لیتا ہے، وہ سماجی اور گھریلو ڈیسیجنز بھی غلط لیتا ہے، بالکل غلط ڈیسیجنز لیتا ہے، اور وہ ڈیسیجن لینے کا جو چیز وہ مدار بنا رہا ہوتا ہے یا بنیاد بنا رہا ہوتا ہے وہ ساری بدشگونیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے شروع میں سرنامہ کلام میں بہت ساری باتیں ایسی ذکر فرما دی جن کا تعلق براہ راست گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، معاشرے کے افراد کے ساتھ ہے، اور وہ باہمی رنجشیں، تعلق کی جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری باہمی طور پر اس معاشرے کو نقصان دیتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، دنیاوی تو یہ سارے نقصانات ہمارے سامنے آ گئے، ذرا ایک توجہ ہم رکھتے ہیں اپنی اخروی اعتبار سے اس کی جو نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ نظر آئے گی کہ یہ جو بدشگونی اختیار کرنے والے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو مسرفون ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طائرکم معکم ان ذکرتم، فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ فرمایا بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ یعنی یہ جو بدشگونی اختیار کرنے والا ہے وہ تقدیر سے جب آگے بڑھ رہا ہے تو یہ پھر حد سے تجاوز کرنے اللہ اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کیٹیگوریکل یہ بات ذکر فرما رہا ہے، اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اخروی اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ ہم سب کے سامنے۔ ایک اور بات یہ حدیث مبارکہ بار بار ہمارے سامنے آئی، قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی، جو جہاں حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ اسے شرک سے تعبیر کیا، بالکل ٹھیک، اسی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا جملہ ہے خوبصورت، اس میں فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، فرمایا کہ اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضۂ بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو، یعنی بدشگونی فطرت ہے، یہ داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات ہمارے سامنے ہو، اگر اس کا معکوس معنی لیا جائے، توکل کی برکت سے وہ بدشگونی ہم سے دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس بدشگونی کو لے لیا تو اب کیا دور ہوا؟ توکل۔ تو اخروی نقصانات میں ہمارے سامنے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ توکل جب ہم سے دور ہوا اس کا سبب بنا بدشگونی، اور جو اللہ رب العزت پر توکل نہ رکھے تو بتائیے کہ پھر وہ کس بات پر توکل رکھے گا؟ یہی خلاف حقیقت اور خلاف عقل باتوں پر، تو پھر اس کے نقصانات سوائے جو ہے یوں سمجھیے کہ ضرر کے اور کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی شرک کر لیا تو پھر کیا رہے گا، اس کے بعد تو کیا رہے گا؟ علامہ صاحب دیکھیں نا، یہ ایک اتنی اہم ترین بات ہے کہ اس کو اب اس کے پیرل، یعنی اب مثال کے طور پہ ایک اپروچ تو بدشگونی کی ہے اور ایک اپروچ ہے نیک شگون کی، ایک اپروچ ہے بد فعلی کی، ایک ہے اچھی فعل کی اپروچ۔ تو اسلام میں کیا اچھی فعل نیک شگون کے حوالے سے کچھ ہمیں کنسپٹ ملتا ہے، اس پہ کوئی کلیئرٹی ملتی ہے؟ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ایک معاشرتی میں سمجھتا ہوں کہ موضوع چل رہا ہے۔ علامہ صاحب کے ایک جملے کو میں آگے بڑھاؤں گا، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا کہ یہ توکل اور ایمان، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ چونکہ ہماری کمزور ہو جاتی ہیں تو بدشگونی کی طرف ہم جاتے ہیں۔ فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
فرمایا انسان اپنا ذہن مرکوز کر لے کہ جو کچھ مجھے خیر اور شر یا جو کچھ ملے گا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کامل یہی مومن کی نشانی ہے۔ جنید بھائی، ایک حدیث پاک جس کے اندر خاص طور پر اس موضوع کا بھی ذکر کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے اندر ایک تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں گے، اور خاص اسپیسیفک فرمایا وہ کسی قسم کے کاہن، بدفعلی، کسی قسم کے جو گزشتہ زمانے کے اندر شرکیہ دم پڑے جاتے تھے، ان تمام چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ خالصتاً اللہ کے متوکل بندے ہوں گے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ان 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل یعنی وہ سیدھا سیدھا اللہ کی راہ میں چلتے رہیں گے، اللہ ہی سے ان کی لو لگی ہوئی ہوگی، وہ کسی پامسٹ کے پاس، کسی ہاتھ دیکھنے والے کے کچھ پاس نہیں، علم نجوم کے کوئی ماہر کے پاس نہیں نجومی، جائیں گے۔ کوئی کاہن، کوئی پامس، ستارہ نجومی، فلانا۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہے آج کل، حالات کتنے خراب ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہیں، سب کچھ دیکھ لیا، چیک کر لیا، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ بچوں کے نا ستارے نہیں مل رہے۔ ارے ابے بھائی، ستارے ملانے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہمیں شرع نے حکم دیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہم چیک کر لیں اور استخارہ کر لیں، جو سنت مبارکہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تم کیا ستارے ملا رہے ہو؟ نہیں، نام لیے جاتے ہیں، عدد میچ کیے جاتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ لی جاتی ہے۔ دیکھیں، علم العادات تو ایک الگ علم ہے، لیکن یہ ستاروں کا میچ ہونا یہ کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ یہ ستارے کیا کریں گے؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کو بھی چلانے والا ہے، زمین و آسمان کو چلانے والا ہے۔ آخر میں اب ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں بدشگونی میں، بدفعلی میں، توہم پرستی میں گرفتار ہے، اس دلدل میں، اس غلیظ گھاٹی کے اندر گرفتار ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بات ابھی علامہ صاحب کر رہے تھے، یہیں سے میرا خیال ہے آپ بات کی ابتدا کر دیجئے، کہ ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بیٹھ کے جو اپنا پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ علم نجوم کی روشنی میں یا دیگر اپنے علوم کی روشنی میں، ان کے اپنے اپنے علم ہیں، بہت سی ان کے تیر بہدف معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ صاحب ہم نے وہ 2020 میں 2019 میں یہ پریڈکٹ کیا تھا، چاہے حکومت کے حوالے سے، اس حوالے سے، بالکل صحیح ثابت ہوا۔ تو ایسی صورت میں وہ جب مولا کائنات کی مثال ابتدا میں جو دی گئی تھی، تو ایسی صورت میں تو پھر صورتحال ہمیں بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ ایک عام مسلمان کا تو ایمان بڑا متزلزل ہو جائے گا۔ ذرا بتائیے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے ان چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے جنید بھائی۔ دیکھیں، ہم اس خلاصے تک تو پہنچ گئے ہیں، ایک خلاصہ سننے والوں کے ذہن میں واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی دن کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ منحوس اگر کوئی ہے تو انسان کا اپنا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نمازیں، فرض نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، حج ادا نہیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ سود کھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، یہ نحوست ہے۔ خلاصہ یہ ہے، نحوست ان چیزوں میں ہے، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اس سے خدا سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ باقی توہم کے اندر بس دن منحوس ہے، نہیں بھائی، اپنا عمل دیکھو۔ اگر عمل خدا کے قریب کر رہا ہے تو برکت پیدا ہو جائے گی، اگر عمل خدا سے دور کر رہا ہے تو کہاں سے برکت آئے گی؟ تو یہ خلاصہ ایک ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو پوچھا بڑی اہم بات ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کی بات 20% ٹھیک نکلتی ہے، 50% ٹھیک نکلتی ہے، کسی کی 100% بات ٹھیک نکلتی ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ کسی کی باتیں ٹھیک نکلتی ہیں، کوئی ہاتھ دیکھ کے صحیح بات بتا دیتا ہے، اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ رہا یہ کہ کوئی اپنے علم کی بنیاد پر صحیح بات بتا دیتا ہے، تو بھائی یہی تو آزمائش ہے کہ وہ ٹھیک بتا بھی رہا ہے، تو آپ نے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ جو بابل میں فرشتے اتارے گئے تھے دو، وہ آ کے صحیح صحیح باتیں بتا دیتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم بتا تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن ہم ہیں فتنہ، آزمائش ہیں ہم
ہمارے پاس نہ آؤ، یہ چیزیں ہم سے غلط مت سیکھو، اللہ پر یقین رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ درست۔ معاشرے میں بھلے کوئی اس حوالے سے مشہور ہو، بڑا پامسٹ ہے، بڑا نجومی ہے، فلاں ہے فلاں، ارے بھائی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، بندے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے تیری کتاب لکھ دی ہے، اور ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کتاب پر یقین رکھنے والے، کسی نجومی اور کسی کے طوطوں پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ یہ یقین آپ نے کہا نا اس بچا کیسا جائے، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ قرآن نے اس کا ایک طریقہ بتایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تم کوئی کام کرنے والے ہو نا تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اللہ تمہارا کام کر دے گا۔ لیکن ایک جو بات اس میں بڑی، میں آپ کو بتاؤں علامہ صاحب، بڑی اہم ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے، تھوڑی سی ہم نے گفتگو اس پہ کی تھی۔ بہت سی فیملیز کے اندر ان کی روٹس میں، ان کی جڑوں میں یہ عقائد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہلنے کو تیار، یعنی اتنے مضبوط چٹان کی طرح بن گئے آپ یقین کریں، آپ یقین کریں جنید بھائی، چونکہ ہم خود ایک امام مسجد ہیں، ہم سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں، معاشرے کو نفسیاتی بنا دیا۔ جی ایسا ہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں عامل کو جب تک ہم اس پر جو ہے کوئی اس سے مشورہ نہیں کرتے، ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ایسا ہی، اور ان کا سارا دھندا چل ہی اسی سے رہا ہوتا ہے کہ جب تک وہ بندے کو ڈرائیں گے نہیں، نفسیاتی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک وہ پیسہ نہیں نکال سکتے، اس وقت تک وہ مفاد نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں، اگر ایسا معاملہ میں بھائی پازیٹیو سوچ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، لوگوں پر یقین نہ رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو گے، وہ تمہیں ان چیزوں سے نکال دے گا۔ دو باتیں اور بتائیں، ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، میری تو قسمت ہی خراب ہے کہ میں جب بھی بھلائی کرتا ہوں برائی میرے گلے آ جاتی ہے، یعنی اس کو یہ وہم بیٹھ گیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھلا نہیں کروں گا، جب میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں میرے ساتھ برائی ہو جاتی ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں اور اس کے جواب کے اندر آپ کو بھلائی پہنچ رہی، اس کو آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ابھی تو آپ کی نیکی کی آزمائش ہوئی ہے کہ آپ نے نیکی بندے کے لیے کی تھی یا خدا کے لیے کی تھی۔ اگر آپ نے خدا کے لیے کی تھی تو آپ خدا پر یقین رکھیں، اس نے آپ کا اجر سنبھالا ہوا۔ اگر بندوں کے لیے کی تھی تو پھر آپ بندوں پر اپنا یقین پیدا کر لیں۔ تو میں اس کو اگر خلاصے کی طرف لے کر جاؤں تو ایک تو میں نے عرض کیا توکل، اور اس میں انشاءاللہ کہنا اپنی عادت بنائیں، یہ قوت ہے، یہ مضبوطی ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی چیز آپ کو وہم میں مبتلا کر رہی ہے یا کوئی آپ پر اس طرح کے بدشگونی کوئی پیدا کر رہا ہے، اس کو ترک کر کے اس کے خلاف پہ عمل کریں۔ حضور نے فرمایا اذا تطیرتم فامدوا، اگر کوئی چیز بدشگونی کی آئے تو اس پہ عمل کرو، جیسے کالی بلی نے راستہ کاٹا، نہیں اب مجھے یہاں سے گزرنا، میں کر کے جاؤں، اپنے رب پہ ہاں بھروسہ رب پر ہو اور ان چیزوں کا اثر نہ لے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے آپ کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ بدشگونی اور توہم پرستی سے بچنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی اور توہم پرستی کا شکار ہو، وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ یوں پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ کامل یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔